السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلى محبہم وتابعیہم بإحسان إلی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا جو سوا پارہ ہے، 14ویں پارے کے ثلاثہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، 15ویں پارے کے اختتام تک قریب انشاءاللہ ہم آج خلاصہ سننے اور بیان کرنے کی سعادت و بزرگی اور شرف حاصل کریں گے۔ آج کی جو پہلی آیت ہے اس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اور یہ وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جو ہر جمعہ کے دوسرے خطبے میں پابندی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اسی پر دوسرے خطبے کا اختتام عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کا حکم دے رہا ہے اور 3 باتوں سے منع فرما رہا ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں جن کا حکم دے رہا ہے؟ تو سنو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور گندی باتوں سے، گندے کاموں سے اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ایک بڑی جامع آیت ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو زندگی کے اور آخرت کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اقسم ابن سیفی ایک شخص تھا، اس کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی خبر ملی تو اس نے 2 آدمیوں کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ اور محمد عربی سے بات کرو کہ وہ کیا تعلیم لے کر آئے ہیں۔ بس یہ 2 لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھے کہ تم کون ہو اور تم کیا ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں جو اقسم کے پاس سے بھیجے گئے تھے وہ وہاں لوٹے اور جا کے پوری بات سنائے اور یہ آیت تلاوت کیے۔ تو اس وقت میں اقسم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان محمد عربی کو کہ یہ بہترین اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور انتہائی گندی باتوں سے وہ منع فرماتے ہیں، تو تم لوگ اس دین کے معاملے میں سرداروں میں سے ہو جاؤ، پہلے سبقت لے جانے والوں میں سے ہو جاؤ، اور تم پیچھے رہ جانے والوں میں مت رہو۔ یہ خصوصیت کے ساتھ اس آیت کا یہ اعجاز ہے کہ کافر بھی جب سنتے تھے تو اس سے بڑی نصیحت حاصل کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر اسی پارے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تم قرآن پاک پڑھو تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، تعوذ پڑھ لو۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، فقہاء کرام کا استدلال ہے کہ سوائے قرآن کے کسی اور چیز کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ تعوذ خاص ہے۔ یہیں پر میں عرض کرنا چاہوں گا ان بہت سارے لوگوں سے جو عمومی طور پر جب کبھی مائک پر آتے ہیں اور تقریر کرنا چاہتے ہیں
تو فوری طور پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں، مگر وہاں وہ قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں پڑھتے۔ ذہن میں رکھیں کہ بسم اللہ سے کسی بھی نیک کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے، مگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خاص ہے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اعجاز کے بارے میں بتلایا۔ اس اعجاز کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ایک بات یہ بتائی کہ عرب لوگ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک عیسائی غلام ہے جو مروہ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور جس کا نام جبر ہے، اور یہ کتابوں کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مشرکوں نے کہا کہ یہ جبر نامی جو رومی غلام ہے یہی محمد عربی کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ محمد عربی پر قرآن نازل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام نہیں آتا، بلکہ یہ عیسائی غلام جو جبر نام کا ہے یہی آپ کو قرآن کے آیتوں کی تعلیم دیتا ہے، اور محمد عربی آ کر یہ کہہ کے سناتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب ایسا ان لوگوں نے اعتراض کیا اور ایسا الزام لگایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے حبیب فرما دیجئے کہ اس قرآن کو حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے رب کے پاس سے حق کے ساتھ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، یہ اس لیے قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا ہو، اور یہ قرآن ہدایت کا سبب بنے اور مسلمانوں کے لیے بشارت و خوشخبری کا سبب بنے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم ایک انسان محمد عربی کو دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، کہ وہ زبان جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں وہ تو ایک اعجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ ایک اعجمی فصیح عربی زبان میں کیسے قرآن کی آیتوں کو بنا کے محمد عربی کو دے سکتا ہے؟ تو یہاں سے ان کے اس الزام کا بطلان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اسلام کے ابتدائی عظیم واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ اشارہ کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آغاز اسلام میں مشرکین نے حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کو بڑی تکلیف میں مبتلا کیا، بڑی اذیتیں پہنچائیں، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، ان کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی شرمگاہ میں ایک نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے شوہر جو حضرت یاسر تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور یہ دونوں اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ یہ دونوں تو اسلام پر اڑے رہے، مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، نتیجے میں ان دونوں کو شہید کر دیا گیا، مگر ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نرمی والا پہلو اختیار کیا، مصلحت والا پہلو اختیار کیا۔ آپ نے ان لوگوں کے مطالبے پر وہ کلمات کہہ دیے جو وہ لوگ کہلوانا چاہتے تھے۔ اسلام کی شان میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات وہ لوگ کہلوانا چاہتے تھے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے مصلحت کی بنیاد پر وہ کلمات کہہ دیے۔ اب اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اور میں نے اسلام کی شان میں، آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے ہیں۔ تو سرکار نے پوچھا ٹھیک ہے، یہ تو بتاؤ اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیسی پاتے تھے تمہارے دل میں ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ دوبارہ تمہیں پکڑیں اور دوبارہ مجبور کریں اسلام کے شان میں اور میری شان میں کچھ نازیبا کلمات کہنے کی، تو تم کو اجازت ہے، تم پھر دوبارہ کہہ سکتے ہو۔ یعنی اس میں سرکار نے اجازت دے دی کہ انسان اپنی جان بچانے کی خاطر اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے باہر بھی بتائے گا تو اس سے وہ مسلمان ہی باقی رہے گا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ خصوصیت کے ساتھ ہندوستان میں جس ماحول میں مسلمان رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قریہ جات میں جہاں مسلمان بڑی پریشانیوں میں زندگی گزارتے ہیں، وہاں ضرورت پڑنے پر ان کے طرف سے کبھی کفریہ شرکیہ کلمات بھی ظاہر ہو جائیں، افعال و اعمال بھی ظاہر ہو جائیں، مگر ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہوں، تو پھر ان کے ایمان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، ظاہری طور پہ اگرچہ کہ انہوں نے ایسی غلطیاں کر لی ہوں۔ اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ یہاں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 14ویں پارے کے آخری رکوع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی حکم دیا۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت سے بلائیے، دعوت دیجیے۔ یہ حکمت اور عمدہ نصیحت، یہ دو ایسے ہتھیار ہیں کہ دشمن بھی گفتگو سننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور سمجھنے کے بعد قبول کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حکمت نبویہ ہے، یہ حکمت الہیہ ہے، اس کو آج دنیا فراموش کر چکی ہے۔ آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں جو آج انتشار ہے، بے چینی ہے، بدامنی ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہی ہے کہ آج ہم نے حکمت کو چھوڑ دیا ہے، عمدہ نصیحت کو چھوڑ دیا ہے، اور ہر کوئی لٹھ باز انداز میں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو برا بھلا کہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور سامنے والے کو تکلیف دینے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے قریب جو لوگ ہیں وہ بھی ہم سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ اگر واقعی ہم قرآن کا جو انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جو حکم دیا گیا، اس پر عمل کرتے ہوئے حکمت اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو عمدہ نصیحت کے ساتھ بلانے لگیں گے، تو پھر وہ دن دور نہیں جب رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، پھر اسلام کا انشاءاللہ بول بالا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلا پارہ اور اگلا سورہ 15واں پارہ اور سورۃ الاسراء۔ اسراء کہتے ہیں معراج کو۔ معراج کا واقعہ اس کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الاسراء رکھا گیا، اور اسی کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا بھی اس سورہ میں ذکر آیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے بالکل پہلی آیت میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس لے گئی، وہ بیت المقدس جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اس لیے لے گئے ہم تاکہ ہم انہیں ہماری نشانیاں دکھائیں۔ تو یہاں ذہن میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بعبدہ فرمایا ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اس کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ ہی نہیں ہے، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ ہی نہیں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ اس میں کیا خصوصیت ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں عبد کی اور شان عبدیت سرکار کی ذات مبارکہ میں بڑی اہمیت والی ہے، شان عبدیت، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلوب قرآن کریم میں اختیار فرمایا کہ جب کبھی آسمانوں کی طرف بلانا ہوا تو فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ جہاں معراج کی رات میں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو مختلف باتیں بتائیں تو وہاں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ بس رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمانا تھا وہی فرمائی۔ تو یہ جب بھی بلایا تو لفظ عبد کا استعمال قرآن پاک میں کیا گیا، اور جب اللہ کی بارگاہ سے امت کی طرف بھیجا گیا
تو اس کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا گیا. فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہاں بھی ارسال کا ذکر ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور انجام سے واقف کروانے والا بنا کر بھیجا ہے. ارسال اور رسالت کا ذکر ہے، تو رسالت بارگاہ رب العزت سے امت کی طرف آنے کا نام ہے، اور عبدیت امت سے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کا نام ہے. تو گویا عبدیت اللہ کا وصال چاہتی ہے، اور رسالت اللہ سے دوری اور بندوں سے نزدیکی چاہتی ہے. تو اللہ کی طرف جانے والی جو کیفیت ہوگی وہ شان والی ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کو کی سیر کروائی، معراج کروائی، وہاں سے آگے لے گئے. تو یہ لفظ عبد یہ اللہ کی طرف سے نبی پاک کے لیے بڑی شان والا کلمہ ہے. اچھا، اب یہاں ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف لے جانے میں حکمت کیا تھی. فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کے ارواح کے جمع ہونے کی جگہ کا مقام ہے، جگہ کا نام ہے، اور وہ مقام ہے جہاں گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی. تو اب یہ سفر معراج ایک مبارک سفر تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ تمام انبیاء کرام کو باعث تخلیق کون و مکان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور زیارت کا شرف عطا فرمائے. تو اللہ نے اسی مقدس مقام پر تمام انبیاء کو جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جا کر آپ کی زیارت اور آپ کی ملاقات کا شرف تمام انبیاء کرام کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام پر ان کے شایانہ شان کرم فرمائے. پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے اگلے رکوع میں جو 15ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے مختلف احکام دیے. مختلف احکام میں خصوصیت کے ساتھ والدین کا مقام بتایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہ ہوگی. مگر اب اس کے بعد کوئی کام تم کو نیکی کے طور پہ کرنا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اگر والدین دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو، اور انہیں عمدہ بات کہو، اور ان کے لیے مہربانی کے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو، اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہو، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہو کہ اے اللہ، جیسے ان دونوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا ہے، ہمارے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ کیا ہے، ایسے ہی اے اللہ ہمارے والدین کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما. اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا. پھر کچھ اور احکام رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہو، مسکین اور مسافر کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہو، اور کسی بھی مسئلے میں فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. ذہن میں رکھو کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کبھی کوئی کچھ تم سے مانگ لے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گردن سے ملا کر یہ نہ کہہ دینا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کر کے اپنے جیب خالی بھی نہ کر دینا، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے کچھ مانگنے کے لیے آئے اور تم اس وقت دینے کے موقف میں نہ ہو، آئندہ دینے کی تم امید رکھتے ہو، تو ان سے بہت محبت والا، آسانی والا، ان کو خوش کرنے والا جملہ کہہ دو. یہی سبب ہے کہ جب ہمارے گھروں پر فقیر آتے ہیں یا ہم سے کوئی کچھ مانگتے ہیں اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ہم معاف کرنے کے لیے کہتے ہیں، معاف کیجئے، بعد میں آئیے. جو بھی کلمہ بہتر انداز کا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں. قرآن کے اسی حکم کی وہ گویا تعمیل ہے. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو. ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی. تم بھی اپنے رزق کے معاملے میں خود کفیل نہیں ہو، ہم دیتے ہیں تو تمہیں ملتا ہے. تو تم اپنی اولاد کو یہ خیال کر کے کہ یہ پیدا ہوں گے
تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوگا، ان کے ضروریات زندگی کی تکمیل کیسے ہوگی، اس خیال سے تم انہیں قتل مت کرو، دینا ہمارے ذمہ کرم میں ہے، ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو ان کی قسمت سے عطا کیا جائے گا، تو اس لیے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، چاہے اولاد پیدا ہونے کے بعد قتل کرنے کا معاملہ ہو جیسے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، یا اولاد کو ماں کے پیٹ میں یا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہی قتل کرنے کے جو طریقے دنیا میں آج رائج ہو چکے ہیں ان سبھوں سے گویا اس میں منع کیا گیا۔ پھر فرما دیا گیا کہ اگر تم اپنی اولاد کو پیدا ہونے کے بعد ہو یا ماں کے پیٹ میں ہو قتل کرتے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے زنا کی حرمت کا ذکر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب جانے سے زنا میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے قریب ہی نہ جاؤ تو زنا سے بالکل محفوظ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حکمت کے ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ تم دواعی زنا یعنی زنا کے قریب کرنے والی چیزوں سے بچتے رہو۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ جب دو تنہا مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ پر گناہ ابھارتا ہے۔ تو یہ دواعی زنا ہے، زنا کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ نے اس سے بھی بچنے کا حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد ناحق کسی بھی انسان کا خون کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ٹوہ میں رہنے سے بھی منع فرمایا۔ کسی کی جاسوسی مت کرو، کون کیا کرتا ہے، کس کا باطن کیا ہے، کس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، تم اس کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو دیکھتے ہو، سنتے ہو، جو سوچتے ہو، ان سبھوں کا تم کو جواب دینا پڑے گا میدان قیامت میں۔ اس لیے اپنی فکر کرو، اپنے شب و روز کو سدھارنے کی کوشش کرو، دوسروں کے پیچھے مت پڑو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات آگے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، مگر انسان ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہر شے جب تسبیح کر رہی ہے تو اب تسبیح نہیں کرنے والے، عبادت سے دور بھاگنے والے صرف سرکش انسان اور سرکش جن ہیں۔ ان سے ہٹ کے ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ سرکشی کے حدود سے نکل کر فرما برداری کے حدود میں آ جائے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرنے میں مصروف ہو جائے جیسے جیسے موقع ملے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ سرکار دعا فرمائیں اور احد پہاڑ کو ان کے لیے سونے کا بنا دیں، اور اطراف میں جو صفا پہاڑ کو، احد نہیں بلکہ صفا پہاڑ، مکے میں صفا ہے، احد مدینہ طیبہ میں ہے، تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنانے کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری زمین بڑی تنگ ہے، پہاڑی علاقہ، تو ان پہاڑوں کو دور دور ہٹا دیں، یعنی اپنی معجزانہ قدرت سے ایسا کارنامہ کر دکھائیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور ہماری زمین کشادہ ہو جائے تاکہ ہم کھیتی باڑی کر سکیں۔ تو جب ایسا ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد عربی، اگر تم چاہو تو ہم ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعد میں کچھ لوگ ہمارے پسندیدہ بندے بن جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر اے نبی تم چاہو تو ہم ان کے مطالبے کو پورا بھی کر دیں گے، مگر مطالبہ پورا ہونے کے بعد اگر دوبارہ یہ کفر کریں گے تو ہم ہلاک کر دیں گے۔ تو سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو ڈھیل دی جائے اور ان کو مستقبل میں ایمان کی توفیق سے سرفراز کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں
ان کے مطالبہ کردہ نشانیوں کو ظاہر کرنے سے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، مگر ایک چیز وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے والوں نے، گزشتہ امتوں نے نشانیاں دیے جانے کے باوجود انکار کر دیا تھا، تو یہ لوگ بھی انکار کریں گے تو ان پر بھی ویسے ہی عذاب آ سکتا ہے جیسے گزشتہ امتوں پر ان کے انکار کے سبب عذاب آیا تھا۔ تو عذاب سے ان کو بچانے کے لیے ہم یہاں ان کے مطالبہ کرنے پر پوری نشانیاں فوری طور پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی سورے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان فرمائی، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھیے، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ یعنی امت کے لیے دن و رات میں 5 نمازیں رکھی گئیں، اور سرکار کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے دن و رات کی 5 نمازیں فرض ہیں، ویسے تہجد بھی ایک اضافی عبادت آپ کے لیے رکھی گئی۔ اب آپ کا ان عبادتوں کے ذریعے سے، رب تبارک و تعالیٰ کے کرم کے ذریعے سے دنیا میں جو مقام نظر آ رہا ہے وہ تو ہے ہی، آخرت میں بھی بڑا آپ کا مقام ہوگا۔ اس کا ذکر یہاں فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے اس تہجد کے پڑھنے کے سبب عنقریب آپ کو میدان قیامت میں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود، یہ وہ مقام محمود ہے جس کے لیے ہم اذان کے بعد کی دعا میں اللہ تعالیٰ سے معروضہ کرتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں سرکار کے لیے کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اسی آیت کی روشنی میں ہے اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ دعا ہے جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود روایتوں میں آتا ہے کہ میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب ہے، بہت تیزی کے ساتھ حساب لینے والا۔ پوری مخلوقات کا حساب، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے پورے انسانوں اور دوسرے مخلوقات کا حساب رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے آدھے حصے میں لے لے گا۔ جب آدھے حصے میں حساب ہو جائے گا تو بقیہ آدھے دن میں کیا ہوگا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سرکار کو ایک مقام پر جلوہ گر فرمائے گا، اور وہاں اولین و آخرین، اپنے پرائے، موافق مخالف، دوست دشمن، مخلص منافق، سب کے سب سرکار کی حمد بیان کریں گے، تعریف کریں گے۔ اس مقام پر کوئی انکار نہیں کرے گا۔ دنیا میں جن لوگوں نے انکار کیا تھا، جن لوگوں نے پتھر برسائے تھے، جن لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جن لوگوں نے گالی گلوچ کیا تھا، وہ سب کے سب میدان قیامت میں اس مقام پر سرکار کی تعریف کریں گے۔ کیوں نہ کریں؟ سرکار کی شان ہر جگہ وہ دیکھیں گے۔ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، شفاعت کا آغاز سرکار ہی کی دعا سے ہوگا۔ میدان محشر میں جہاں حوض کوثر کا معاملہ ہے، سرکار ہی کی شان نظر آتی رہے گی۔ پل صراط پر گر کر کٹنے والوں کو بچاتے ہوئے سرکار ہی نظر آئیں گے۔ دوزخ میں جانے والوں کو دوزخ سے نکالنے والی ذات سرکار ہی کی ہوگی۔ ہر جگہ سرکار کی شان آیا ہوگی، اور اپنی آنکھوں سے جب دشمن یہ پورے مناظر دیکھ لیں گے تو اب سوائے تعریف کرنے کے کوئی اور چارہ باقی نہ رہے گا، تو سبھی وہاں تعریف کریں گے، اپنے بھی پرائے بھی۔ اس لیے اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کا بالکل آخری جلسہ ہوگا۔ دنیا کا ایک پہلا جلسہ بھی ہوا تھا۔ وہ پہلا جلسہ کیا تھا؟ جو تیسرے پارے میں جس کا ذکر گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو عالم ارواح میں جمع کر کے ان سبھوں سے نبی آخر الزماں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار لیا تھا، آپ کی مدد کرنے کا اقرار لیا تھا، سرکار کی شان اور عظمت بتائی گئی تھی،
یہ دنیا کا پہلا جلسہ تھا. اب اس جلسے کے بعد درمیان میں یہ پوری دنیا جو چل رہی ہے ایک وقفے کی شکل میں ہے. اب آخری جلسہ جو ہوگا یہ پھر سرکار ہی کی شان بیان کرنے کے لیے ہوگا. یہ مقام محمود پر سرکار کی جلوہ گری کے بعد ہوگا. سرکار کی شان بیان کی جائے گی، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کافر و مشرک روح کے بارے میں اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں. روح کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہے عالم اجسام اور ایک ہے عالم ارواح. یہ جو جسم ہمارا نظر آ رہا ہے یہ عالم اجسام کا ہے، اور اس جسم کے اندر جو روح ہے جس سے ہم زندہ ہیں یہ عالم امر کی ہے. عالم امر کی. عالم اجسام میں جو چیزیں وجود میں لائی جاتی ہیں اس کے لیے اسباب و ذرائع کو اختیار کیا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک عالم اجسام سے تعلق رکھتا تھا. فرشتوں کو حکم ہوا عناصر اربعہ جمع کرو، ان کو گوندھو، یکجا کرو، ملاؤ، پھر مجسمہ بناؤ. یہ مختلف اسباب، تراکیب، وسائل کے ذریعے سے عالم اجسام کا جسم تیار ہوا. اب رہا آپ کے جسم مبارک کے اندر جو روح پھونکی گئی، اس روح کو جسم کی طرح عناصر جمع کر کے بنایا نہیں گیا، بلکہ اللہ نے کن کہا اور روح تیار ہو گئی. امر ہو گیا، حکم ہو گیا رب تبارک و تعالیٰ کا، روح تیار ہو گئی. تو یہ روح رب کا حکم ہے، رب کا کن ہے، اللہ کا فرمان ہے. بس اللہ فرما دیتا ہے، چیز تیار ہو جاتی ہے. یہ عالم امر کی. تو جو چیز بھی اسباب و وسائل کے ذریعے تیار کی جاتی ہے وہ عالم اجسام کی ہوتی ہے، اور جو چیز اللہ کے حکم سے لمحے میں وجود میں آ جاتی ہے وہ عالم امر کی ہوتی ہے. تو روح کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں. تو اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا اعجاز اور اس کی شان بتائی. اللہ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر پورے انسان اور پورے جن قرآن کے جیسی مثال بنا کر لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو قرآن جیسی مثال بنا کر نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کی مثال بنانا ناممکن ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی چیز کی مثال بنائی جا سکتی ہے. ہوائی جہاز انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس کی مثال بنائی جا سکتی ہے. پورے مواد کو جمع کر دیا جائے، پوری تکنیک مہیا کر دی جائے تو کوئی بھی انسان کے بنائے ہوئے جہاز کی طرح دوسرا جہاز بنا سکتا ہے. کیوں؟ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے. اس کے برخلاف مکھی رب کی بنائی ہوئی ہے. کیا کوئی انسان مکھی پیدا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان مچھر پیدا کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا جہاز تو انسان نے بنا لیا، مگر چھوٹی سی مکھی، چھوٹا سا مچھر جو قدرت کا ایک شاہکار ہے اس کو نہ بنا سکے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب کی بنائی ہوئی چیز کو بنانے کی بندوں میں طاقت نہیں ہوتی. تو قرآن بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اگر انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس کی مثال لے کے آ جاتا، بنا لیتا. جب اللہ کا بنایا ہوا ہے تو کسی میں یہ طاقت نہیں، یہ مجال نہیں کہ وہ قرآن کی مثال پیش کر سکے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر شعراء کا جو کلام معلق کیا جاتا تھا اور وہاں بڑے بڑے ادیب اور ماہر فن آ کے اس کلام کی جانچ و پڑتال کرتے تھے، اور جس کلام پر وہ لوگ صاد کر دیتے تھے وہ کلام ادب میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیتا تھا. تو جب یہ موقع آیا، بڑے بڑے عرب اور بڑے بڑے ادیب
جب کعبۃ اللہ پر لٹکائے ہوئے شاعری اور قصائد کو دیکھنے کے لیے آئے، اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے آئے، تو صحابہ کرام نے وہاں سورہ کوثر کو لکھ دیا۔ سورہ کوثر کو لکھا، سورہ کوثر کو 3 لائنوں میں اس طرح لکھا جیسے 3 مصرے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بس لکھ کے لگا دیا ایسے انداز میں جیسے یہ بھی کسی انسان کا بنایا ہوا ہے۔ جب وہ ادیب آئیں گے تو اس کی جانچ پڑتال کریں گے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اس میں کیا خامی نکالتے ہیں یا کیا تعریف کرتے ہیں۔ تو بہرحال بڑے بڑے ادیب آئے، اس کو دیکھتے چلے گئے اور ایک ادیب آیا اور بہت دیر تک اس کو غور سے پڑھتا رہا۔ آخر میں اپنا قلم نکالا اور اس نے نیچے ایک جملہ بڑھا دیا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ اب صحابہ کرام جو دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے قریب پہنچے اور دیکھنا چاہے کہ اس نے اس پر کیا تبصرہ لکھا ہے، تو ان لوگوں نے دیکھا، لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ھذا لیس من کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے ادیب یہ یقین کرتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ کا کلام ہوگا تو پھر اس کی مثال لانا بھی اور اس کے اندر عیب اور نقص تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چند آیتوں کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قریش کے سردار کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوئے اور بولے کہ چلو محمد عربی کو بلا بھیجو، ان سے بات کریں گے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کیونکہ یہ ایک عجیب دعوت لے کر آئے ہیں، ہم انہیں روکنا چاہتے ہیں۔ تو خیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، سرکار فوری طور پر تشریف لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کو بڑی خوشی تھی اس بات کی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ سرکار نے سوچا ہو سکتا ہے میری دعوت پر یہ لوگ مسلمان ہونے والے ہوں، اس لیے تیزی کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ اب آنے کے بعد قریش کے سرداروں نے کہا کہ اے محمد عربی، تم نے اپنی قوم میں عجیب دین داخل کر دیا ہے، باپ داداؤں کو گالی گلوچ ہونے لگا ہے، ہمارے اپنے دین کو عیبدار بتایا جا رہا ہے، ہماری عقلوں کو بے وقوفی کے درجے میں پہنچا دیا گیا ہے، ہماری اجتماعیت کو الگ کر دیا ہے تم نے۔ اگر تمہارے اس نبوت کے دعوے کے پیش نظر مال مطلوب ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سے مال حاصل کرو، تو ہم تم کو ہم سبھوں سے بڑا مالدار بنا دیں گے، اور اگر آپ اس دعوت کے ذریعے سے ہم سبھوں کی سرداری چاہتے ہو، سیادت چاہتے ہو، قیادت چاہتے ہو، تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ تمہیں کوئی جنون ہے، بیماری ہے، جس کی بنیاد پہ تم یہ سب باتیں کر رہے ہو دعوت کے نام پر، تو ہم تمہارا بہتر سے بہتر حکیم کے ذریعے سے، طبیب کے ذریعے سے علاج کروائیں گے۔ جب یہ باتیں وہ لوگ کہہ رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر تم لوگ میری دعوت کو قبول کر لو گے تو یہ دین تمہارا دنیا میں بھی حصہ بنے گا اور آخرت میں بھی، اور اگر تم لوگ انکار کر دو گے تو میں صبر کروں گا، اللہ کا حکم آئے گا میرے اور تمہارے درمیان۔ تو اس وقت میں ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری پیشکش کو اے محمد عربی تم اگر قبول نہیں کرتے تو سنو کہ یہ جو ہمارے شہر ہیں بہت تنگی والے ہیں، یہاں جگہ کی وسعت نہیں ہے، اطراف میں پہاڑیاں ہیں، اور ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ بڑی سختی والی ہے، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ یہاں سے پہاڑوں کو ہٹا دے اور ہمارے بستی میں نہریں بہا دے، اور ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرے، تاکہ ہم ان سے تمہاری دعوت کے حق ہونے کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ سے یہ بھی مانگیے کہ وہ ہمارے لیے باغات، خزانے، محلات سونے اور چاندی کے بنا دے، ہر طرح سے ہم بے نیاز ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائیں جس میں فرمایا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا،
یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اے نبی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اے محمد آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں پانی کے چشمے نکال دیں، اور تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا پھر آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے درمیان میں نہریں بہتی ہوں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر آسمان سے تم آسمان کا ایک ٹکڑا توڑ کر ہم پر گرا دو، او تاتیہ باللہ، یا اللہ ہی کو ہمارے سامنے لا لو، والملائکہ، اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا لو، قبیلا، سامنے سامنے، او یکن لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، اور یا پھر آپ آسمانوں پہ ہمارے سامنے اڑ کے جائیں، ولن نؤمن لرقیک، اگر آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ اڑ کے جائیں گے تب بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، جب تک کہ آپ آسمانوں سے ایک ایسی کتاب لے کر نہ اتر آئیں جس کو ہم دیکھ کے پڑھیں۔ جب ایسے مطالبات یہ کیے تو اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ سبحان ربی، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرے رب کی پاکی ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر اور رسول ہوں، میں اپنی طرف سے کسی معجزے کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اللہ کی قدرت سے کرتا ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ اس لیے تمہارے مطالبے کے مطابق معجزے نہیں دیتا کہ معجزہ آنے کے بعد انکار تم کر دو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر عذاب آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ 9ویں پارے میں یہ وعدہ فرما چکا ہے کہ حبیب جب تک آپ ان میں رہیں اللہ ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں ہے، اللہ عذاب بھیجنے والا نہیں ہے۔ تو سرکار کے صدقے میں عذاب سے، اجتماعی عذاب سے امت بچی ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اختتام سے پہلے سجدہ، آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ میں یہ چوتھا سجدہ ہے۔ یہ اہل علم کی بات کی جا رہی ہے کہ اہل علم کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی پاکی ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر کر سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں۔ ان کے خشوع اور خضوع میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جب یہ علم والوں کی شان بیان کی گئی، ان کی کیفیت بیان کی گئی سجدہ کرنے کی، تو ہمیں بھی یہاں سجدہ کرنے کا حکم ہوا، یہ بھی سجدہ تلاوت۔ پھر سورہ کہف۔ سورہ کہف واقعہ عمومی طور پر لوگ جانتے ہیں، زیادہ تفصیل میں گئے بغیر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ کچھ اللہ والوں کا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ایک پہاڑی غار میں اللہ والوں کے پناہ لینے کا ذکر ہے۔ اس اعتبار سے اس پہاڑی غار کے نام پر اس سورہ کا نام کہف رکھا گیا، کیونکہ عربی زبان میں کہف کہتے ہیں پہاڑی غار کو۔ تو ہوا کیا تھا، ایک کافر بادشاہ تھا جو لوگوں کو اپنی خدائی پر ایمان لانے کا حکم دیتا تھا۔ تو ایسے وقت میں کچھ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا چاہے، تو ان کو دربار میں بلایا گیا، اور دربار میں جب یہ پہنچے بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی۔ انہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے علانیہ کہہ دیا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمین اور آسمانوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اور ہم ہرگز بھی اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں پکاریں گے۔ تو یہ لوگ جب ایسا سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہے تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے معاملے میں کل کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ لوگ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے بستی سے باہر نکل گئے، اور راستے میں جاتے جاتے ایک چرواہا اپنے جانوروں اور کتے کے ساتھ اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا، تو وہ چرواہا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ لوگ پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور پہاڑ کے غار میں یہ لوگ جیسے ہی پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر سلا دیا۔ غار کے اندر سلا دیا، مسلسل یہ سوتے رہے،
اور रब तबारक व तआला ने उनके जिस्मों की हिफाजत का जो कुदरती निज़ाम है उन पर जारी किया। नतीजे में सूरज की गर्मी भी इनको पहुँचती रही, हवा की ठंडक भी इनको पहुँचती रही, और नरम व गर्म हर चीज़ का इनके जिस्मों को ज़रूरत के मुताबिक मामला होता रहा और इनके जिस्म रब तबारक व तआला ने महफूज रखे। ये उसके बाद ये लोग उठे, और कितने दिन के बाद उठे तो कुरान में ख़ुद आता है कि वलबिसु फ़ी कहफ़िहिम सलासा सिनीना वज़दादू तिसआ, कि ये लोग अपने गार में 300 साल और ज़ायद 9 साल रहे। 300 साल और ज़ायद 9 साल का क्या मतलब है? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं शमसी एतबार से 300 साल वहाँ वो रहे, और कमरी एतबार से चाँद की तारीख़ के एतबार से 309 साल तक वो लोग वहाँ रहे। जब उठने के बाद अब भूख का एहसास हुआ, आपस में एक दूसरे से बोले कि देखो हम में से किसी एक को चाहिए कि शहर को जाए और जो पाकीज़ा और हलाल खाना हो सकता है वहाँ से वो लेकर आए, लोगों की निगाहों से बच के आए ताकि फिर बादशाह के लोग हमें ना पकड़ लें। वो लोग ये समझ रहे थे कि हम जिस दिन सोए थे उसी दिन के कुछ हिस्से के बाद उठे हैं, या बहरहाल ज़्यादा लंबा वक्त यहाँ नहीं गुजरा है, ऐसा सोच रहे थे, मगर वहाँ 300 साल या 309 साल गुजर चुके थे। तो खैर एक साहब जो इन लोगों के पास जमा पूंजी थी, थोड़े बहुत पैसे थे, वो लेकर खाना लाने के लिए शहर को गए। शहर वाले दुकान वाले ने जब देखा कि ये जो सिक्का ये लेकर आए हैं ये तो पुराने ज़माने के 300 साल पहले के बादशाह के ज़माने का सिक्का है, तो उसने समझा कि शायद ये किसी बादशाह का कोई ख़जाना इसको हाथ लग गया है पुराने ज़माने का। उसने फौरी हुक्काम को ख़बर दी और हुक्काम आके उनको पकड़ लिए तो उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया और कहा कि हम वहाँ गार में आराम कर रहे थे, उठने के बाद भूख लगी तो मैं खाना लेने के लिए आया हूँ। तो हुक्काम ने कहा कि ठीक है चलो हम चलते हैं और देखते हैं और तुम लोगों से मुलाकात करते हैं। वो उनको लेके चले और पहाड़ के करीब जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रा आगे जाता हूँ, तुम लोग ज़रा पीछे आना ताकि वहाँ जो हमारे साथी हैं अचानक परेशान ना हो जाए। तो खैर उन लोगों ने इजाज़त दे दी। तो ये असहाब कहफ के जो उनको दोबारा सुला दिया, वो फिर सो गए, और जो गार का दहाना था जहाँ से वो दाखिल होके गए थे ये लोगों की नज़रों से अल्लाह ताला ने पोशीदा कर दिया। तो नतीजे में वो आज भी वहाँ आराम के साथ सो रहे हैं। ये पूरा वाक़या यहाँ बतलाया गया और उनकी तादाद भी बतलाई गई, और उनके साथ जो कुत्ता उनकी खिदमत में रहा उसका भी रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में इस वाक़ये में ज़िक्र फरमाया। तो अब यहाँ खुसूसियत के साथ ये बताना मकसूद है कि जो वाकई अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रब तबारक व तआला उनको अपनी हिफाजत में ले लेता है। नतीजे में वो असहाब कहफ आज भी वहाँ सो रहे हैं। इनका वाक़या यहाँ बयान किया गया। फिर उसके बाद अगले आयतों में खुसूसियत के साथ ये बताया गया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखिए जो सुबह व शाम अपने रब की इबादत करते हैं और इस इबादत से वो महज रब तबारक व तआला की रज़ामंदी चाहते हैं, कोई और मकसद उनका नहीं है। और ए हबीब, इनसे अपनी निगाहों को मत फेर लीजिए। ये आयत इसका शान नुज़ूल क्या है? तो फरमाते हैं कि कुरैश के सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए थे और आके सरकार से बोले कि ऐ मोहम्मद अरबी, अगर आप चाहते हैं कि हम आप पर ईमान लाएं तो ये गरीब और फ़कीर सहाबा जो आपके पास बैठे हुए हैं, यानी हज़रत बिलाल, हज़रत खब्बाब, हज़रत सुहैब, हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वग़ैरह, इनको यहाँ से हटा दीजिए। क्यों? इसलिए कि ये गरीब हैं, इनके कपड़े मैले कुचेले हैं, इनके पास से बू आ रही है, हम इनके साथ बैठने को नापसंद करते हैं, इनके साथ हम जमा नहीं हो सकते, इसलिए इनको यहाँ से हटा दीजिए और इनके लिए कोई दूसरा वक्त मुकर्रर कर दीजिए, उस वक्त में वो आपके पास आते रहें। जब इस बात का सरकार ने महज उनके ईमान की ख्वाहिश में इरादा किया तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई और गरीब सहाबा की शान गोया बयान फरमाई और फरमा दिया कि ऐ हबीब, इन गरीबों को अपने से दूर मत कीजिए और इनसे अपने करम की नज़रों को मत हटाइए, इनको साथ रखिए। फिर उसके बाद एक मिसाल बयान की गई। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को
دو دوستوں کی مثال بیان کر دیجئے۔ ان دو دوستوں میں ایک ایمان والا تھا، ایک کافر تھا۔ جو کافر تھا ہم نے اس کے لیے 2 جنتیں بنائے تھے، 2 باغ ہم نے اس کو عطا کیے تھے، اور دونوں کے دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے، پانی کی بھی فراوانی تھی۔ تو ہوا کیا تھا، یہ دونوں دوست ایک مرتبہ کافر کے باغ میں چہل قدمی کے لیے گئے، تو اس نے اپنے ایمان والے ساتھی سے کہا کہ دیکھ، میں بہت زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس بڑی عزت والی نفری ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی ہلاک ہوگا، اور میرا یہ خیال بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور اگر تیرے خیال کے مطابق میں میرے رب کے پاس لوٹایا بھی جاؤں تو جیسا دنیا میں مجھے یہ ناز و نعم ملا ہے اس سے بہتر مقام مجھے اللہ تعالیٰ وہاں عطا کرے گا۔ تو ایمان والے نے اس کافر سے کہا، اس کا جواب دیتے ہوئے، کیا تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر انسان کی شکل میں تجھے صحیح سالم اعضاء والا بنایا؟ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور اگر تو جس وقت اپنے باغ میں داخل ہوا یہ کہہ دیتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ نے چاہا وہ ملا اور دینے کی طاقت بس اللہ ہی کی جانب سے ہے، یہ اگر تو کہہ دیتا تو بالکل تیرا مال تباہ اور برباد نہیں ہوتا، مگر اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان قریب تیرا باغ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو بہرحال اس ایمان والے کے کہنے کے مطابق اس کافر کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ اس کا باغ زمین میں چلا گیا، پانی چلا گیا، پورا باغ جل گیا، پورا ختم ہو گیا، اور اس کے کفر کی وجہ سے دنیا ہی میں اس کو یہاں نقصان کے ساتھ گزارا کرنا پڑا۔ تو اس وقت یہاں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں احادیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی کسی اچھی چیز کو دیکھے تو یہ جملہ کہہ لیا کرے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ کہنے سے اس چیز میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ کسی اچھے مکان پہ کسی کی نظر پڑے تو یہ جملہ کہہ لیا جائے تو وہ مکان بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ کسی انسان کی بہترین صحت کو دیکھ لے تو یہ جملہ کہہ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اسی طرح کسی کے علم کا کوئی کمال دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی کی سخاوت اور بہترین کیفیت دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی خوبی دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لے، تو اس سے اس نعمت میں، اس خوبی میں کوئی زوال نہیں ہوگا، وہ اللہ کے کرم میں حفاظت میں رہے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر، یہ تمام تفصیلات یہاں بھی ذکر کی گئیں۔ پھر اس کے بعد ذہن میں رہے کہ یہ جو سورہ کہف ہے، اس سورہ کہف میں 3 بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان 3 واقعات میں ایک واقعہ تو آج ہم سن چکے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ دوسرا واقعہ آج کے پارے کے آخری رکوع سے شروع ہو رہا ہے، جو کل کے پارے کے رکوع میں بھی باقی رہے گا، جاری رہے گا۔ تو اس لیے ہم آج اس دوسرے واقعے کو کل ہی کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد آگے تیسرا واقعہ ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین جو بادشاہ تھے، جن کی بادشاہت پوری دنیا پر رب تبارک و تعالیٰ نے جن کو عطا فرمائی تھی، ان دونوں کا واقعہ بھی کل ہم انشاءاللہ 16 پارے کی تفسیر کے خلاصے میں سماعت کریں گے۔ تو یہاں یہ ذہن میں رہے کہ یہ تینوں واقعات کے بارے میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تھا، اور سرکار نے اس سورہ کے نزول کے بعد اس کی روشنی میں ان تینوں واقعات کو جو آپ کی نگاہوں سے پہلے سے غیب تھے بتا دیے، اور بتا دیا کہ یہ علم غیب ہے جو اللہ کی عطا سے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ہمیں علم و فہم عطا فرمائے، اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت و عافیت و سلامتی اور اسلام کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ایمان کی موت مقدر فرمائے، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت مقدر فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اگلے 1.25 پارے کی تفسیر کے خلاصے کے ساتھ
آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔